کاشف کے گھر والے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کا کھانا وغیرہ سب وہیں بھیجوا دیا جاتا ہے۔ دروازہ کھلنے کے بعد بند ہونے کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن کسی کے قدموں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کاشف نے دل کو سمجھایا کہ امی بہت آہستہ چل رہی ہیں۔ یہاں تک کہانی آپ نے سنے تھے، اس کے بعد کی کہانی سنیے۔ اس لیے آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ رہی ہیں، اب آتے ہی میرے سر پر محبت سے ہاتھ پھیریں گی، پھر میری پیشانی کو بوسہ دیں گی اور اس کے بعد مجھے گلے سے لگا لے گی۔ میرا دل اندر ہی اندر مچل رہا تھا۔ اچانک کسی نے میرے منہ پر کپڑا ڈال دیا۔ میں نے آنکھیں کھولی مگر دکھائی نہیں دیا، کیونکہ کسی کے مضبوط ہاتھ میری آنکھوں پر جمے ہوئے تھے۔ اسی وقت میرے بازو میں ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی۔ میں نے چیخنا چاہا مگر اب دوسرا ہاتھ میرے منہ پر بھی تھا۔ وہ شاید 2 یا 3 یا زیادہ تھے، کیونکہ سر سے پاؤں تک کسی نہ کسی نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ پھر وہ مجھے اٹھا کر چند قدم کے فاصلے تک گئے۔ اس کے بعد ایک شخص نے میرے منہ پر اور میری آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے مجھے پیچھے سے جکڑے رہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دوسروں کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ جب وہ آوازیں دور ہو گئیں تو جس شخص نے مجھے پکڑ رکھا تھا ایک زور کا دھکا دیا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا آگے جا کر گرا۔ میں نے فوراً ہی اپنے منہ پر کپڑا ہٹایا، پلٹ کر دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں کمرے میں تنہا تھا۔ کون آیا تھا، کون گیا تھا، کس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، میں کسی کو نہ دیکھ سکا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ میں اٹھ کر دوڑتا ہوا دروازے پر آیا۔ میں نے دروازے کو ایک لات ماری، پھر اپنے ہی زور میں پیچھے گر پڑا۔ پھر میں اٹھا اور دروازے کو گھونسے مارنے لگا۔ میرے اندر ایک عجیب سا ہیجان پیدا ہو رہا تھا۔ میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور دروازے کو پیٹ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں جل رہی ہیں اور چہرہ بھی بھیگ رہا ہے۔ میں نے اپنی آستین سے منہ کو صاف کیا تو پتہ چلا کہ میرے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک اسپتال کے بستر پر پایا۔ وہاں ایک ملازم موجود تھا۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، یہ بتا دوں کہ زندگی میں پہلی بار مجھے وہی انجیکشن لگایا گیا تھا جس کے اثر سے ایک طرح کا ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی ہے، غصہ رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر میں عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہوں کہ جن کا مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جب میں ہوش میں آتا ہوں تو خود کو پرسکون پاتا۔ ساحرہ نے پوچھا، تمہارے بازو میں وہ انجیکشن کیوں لگایا گیا تھا؟ میں اس وقت ٹھیک طرح سمجھنا نہیں سکا تھا۔ اب سمجھ سکتا ہوں کہ پولیس آفیسر نے شام کو آنے کے لیے کہا تھا۔ شاید وہ امی سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہیں اور میرے نام سے وحشت میں کیوں مبتلا ہو جاتی ہے، اور امی کا یہی بیان ہوتا ہے کہ میں پاگل ہوں یا آصف زدہ ہوں، لہٰذا میرے چچا نے مجھے نیم پاگل ثابت کرنے کے لیے وہ انجیکشن لگایا تھا۔ ساحرہ نے کہا، ذرا ٹھہرو، تمہاری زندگی کا یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، یہیں سے تمہاری تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ تمہیں پاگل ثابت کرنے کے لیے ایسے انجیکشن لگانے کی ابتدا ہوئی تھی۔ کیا تم پر اس وقت سے پہلے اتنے اہم واقعے کا انکشاف نہیں ہوا؟ کاشف نے کہا، میں اپنی یا دوسروں کی زندگی میں پیش آنے والے ہر واقعے کو وقت سے پہلے تصور میں نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ نہیں قدرت کا یہ کیا راز ہے، مجھے ہر بات نہیں معلوم ہوتی، کوئی بات وقت سے پہلے میری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ چیف میڈیکل آفیسر نے کہا، اچھا تو پہلی بار تمہارے وہ ہیجان انگیز انجیکشن لگایا گیا اور تمہیں پاگل ثابت کر کے یہاں بھیج دیا گیا؟ کاشف نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، اس وقت مجھے یہاں نہیں بھیجا گیا تھا۔ جس اسپتال میں مجھے ہوش آیا تھا وہاں کے ڈاکٹر نے 4 دن کے علاج کے بعد بیان دیا تھا کہ میں دماغی مریض نہیں ہوں بلکہ نفسیاتی مریض ہوں۔ ایک تو باپ کے مرنے کا غم ہے، دوسرے ماں سے ملنے والی نفرت نے مجھے مشتعل کر دیا تھا۔ اگر میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو میں نارمل رہوں گا۔ ساحرہ نے کہا، پاپا آپ تو ٹیکنیکل سوالات کرتے جا رہے ہیں اور یہ حضرت جواب دیتے جا رہے ہیں۔ مجھے پیش گوئی سے دلچسپی ہے، ان صاحب نے اس کے بعد بھی تو کوئی پیش گوئی کی ہوگی۔ امی کو سیر و تفریح کے لیے باہر لے جاتے تھے، دن رات ان کی خدمت میں یوں لگے رہتے تھے جیسے گھر کے ادنیٰ ملازم ہوں۔ صبح امی کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ جاتے تھے، ان کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کرتے تھے، دن بھر ان کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ امی کبھی چاہتی تو وہ کمرے سے باہر جا کر دوسرے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ جب بھی آواز دو گی میں حاضر ہو جاؤں گا، گویا کہ وہ بے دم غلام بنے ہوئے تھے۔ 6 ماہ کے عرصے میں ہی امی کا دل بہل گیا، ابو کا غم بڑی حد تک کم ہو گیا اور وہ ہنسنے بولنے لگی۔ انہوں نے مجھے بلا کر کہا، دیکھو میں تمہیں معاف کرتی ہوں، آخر تم میرے بیٹے ہو، ساری زندگی تمہیں سزا نہیں دے سکتی، اس لیے
ایک بات کا خیال رکھنا، مجھ سے ہر بات کہنا مگر کوئی منحوس بات زبان سے نہ نکالنا، ورنہ میں تمہیں پاگل خانے بھیج دوں گی۔ بس اس روز سے میں محتاط ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ اب میری آنکھوں کے سامنے جو بھی منظر دکھائی دے گا یا جو آواز میرے کانوں میں گونجے گی، اس کا ذکر امی کے سامنے نہیں کروں گا۔ اور اب میں اپنے ارادے پر قائم رہا۔ 2 برس بیت گئے۔ اسی دوران کئی طرح کے واقعات وقت سے پہلے میری نگاہوں کے سامنے دکھائی دیے، لیکن میں نے ان کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ساحرہ نے پوچھا، وہ واقعات کیسے تھے جن کا ذکر تم نے کسی سے نہیں کیا تھا؟ کاشف نے کہا، اگر میں ان کا ذکر تفصیل سے کروں تو صبح سے شام اور شام سے صبح ہوتی رہے گی۔ چیف میڈیکل آفیسر نے کہا، بیٹی مسٹر کاشف درست کہہ رہے ہیں، میں اپنی مصروفیات چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہوں۔ بات اتنی عجیب ہے، اتنی دلچسپ ہے اور اتنی سنگین بھی ہے کہ اگر میں اس کی تہہ میں نہیں پہنچوں گا تو میرا ضمیر ملامت کرے گا۔ لہٰذا مسٹر کاشف کو صرف وہی واقعات سنانے دو جن کا تعلق پاگل خانے تک پہنچنے سے ہے۔ اوہ نو پاپا، وہ ضد کرنے لگی۔ اس کے پاپا نے کہا، بیٹی اگر تم ساری باتیں تفصیل سے سننا چاہو تو میں تمہیں اس کا موقع دوں گا، آج نہ صحیح کل آ کر سن لینا۔ ہاں تو مسٹر کاشف اپنا بیان جاری رکھو۔ کاشف نے پھر کہنا شروع کیا، میں 2 برس تک بڑے ضبط سے کام لیتا رہا۔ جو واقعات وقت سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے میں نے ان کا ذکر کسی سے نہیں کیا، لیکن 2 برس بعد ایک ایسا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آیا کہ میں اسے امی کے سامنے بیان کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ ساحرہ نے بے چین ہو کر اپنی کرسی پر سیدھے طرح بیٹھتے ہوئے پوچھا، وہ کون سا واقعہ تھا؟ اوہ میرے خدا، تمہاری سرگزش کتنی دلچسپ ہے۔ کاشف نے اسے سنجیدگی سے مسکرا کر دیکھا، پھر کہا، میں نے اپنی امی کو سرخ جوڑے میں دیکھا، وہ سہاگن بنی ہوئی تھیں، ان کے ہاتھوں میں مہندی رچی ہوئی تھی، وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ساحرہ نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ بات سن کر تمہاری امی کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ابو سے کئی بار کہا ہے کہ یہ دوسری شادی کر لیں، مجھے بڑا شوق ہے ابو کو دلہا بنتے ہوئے دیکھوں۔ اس کے پاپا نے کچھ جھینپ کر بے بسی سے التجا کی، ساحرہ پلیز چپ رہو، اسے کچھ کہنے دو۔ وہ چپ رہی۔ کاشف نے کہا، امی اور چچا بشیر احمد ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ امی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ امی میں آپ کے حکم ماننے لگا ہوں، آپ جو کہتی ہیں اس پر عمل کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ کبھی کوئی منحوس بات زبان سے نہ نکالنا، میں نے ایسا پھر کبھی نہیں کیا اور نہ آئندہ کروں گا۔ امی نے خوش ہو کر کہا، شاباش، اچھے بچے اسی طرح بڑوں کی باتیں مانتے ہیں۔ لیکن امی میں کوئی خوشخبری تو سنا سکتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی وہ دونوں چونک گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر چچا بشیر احمد نے کہا، میرا خیال ہے وکیل ہمیں جائیداد کے سلسلے میں کوئی بہت اچھی خبر سنانے والا ہے اور یہ لڑکا پھر اسی طرح کی پیش گوئی کرنے والا ہے۔ امی نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا اگر واقعی وہ خوشخبری ہے تو ہمیں سنا دو۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ وکیل صاحب کون سی اچھی خبر سنانے والے ہیں، لیکن میں ایسی خبر سناؤں گا جس سے اچھی کوئی دوسری خبر ہو ہی نہیں سکتی۔ امی نے بے چین ہو کر پوچھا، اب بتا بھی دو۔ میں نے دونوں ہاتھ سے تالی بجائی اور خوش ہو کر کہا، امی آپ دلہن بنیں گی۔ کیا؟ امی چیخ پڑیں، ایک دم سے پریشان ہو کر پوچھا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کہتے ہوئے انہوں نے چچا بشیر کی طرف دیکھا۔ چچا بھی بوکھلا گئے تھے۔ انہوں نے صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، تم گدھے ہو، تمہاری امی بیوہ ہیں، ان کی شادی تمہارے ابو سے ہوئی تھی، اب یہ کسی سے شادی نہیں کریں گی۔ میں نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا کہ بیوہ کی شادی ہوتی ہے یا نہیں، لیکن امی دلہن بنیں گی اور شادی کریں گی۔ امی ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہو گئیں، پھر میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، میں تیری زبان کھینچ لوں گی، آئندہ تو کسی کے متعلق پیش گوئی نہیں کرے گا۔ میں ان سے دور بھاگ کر ایک صوفے کے پیچھے چلا گیا۔ چچا بشیر احمد نے میری امی سے کہا، غصے سے کام نہیں چلے گا، اگر یہ بات باہر گئی یا کسی طرح وکیل صاحب کے کانوں تک پہنچی تو تم بھائی صاحب کے کاروبار اور اس کی آمدنی سے محروم ہو جاؤں گی۔ پھر انہوں نے محبت بھرے لہجے میں مجھے مخاطب کیا، بیٹے کاشف یہاں آؤ، تمہاری امی تمہیں نہیں ماریں گی۔ بھائی تمہارا قصور بھی کیا ہے؟ تمہارے دماغ میں جو بات آئی وہ تم نے کہہ دی۔ آؤ، تم بہت اچھے بیٹے ہو۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے اپنے پاس محبت سے بٹھایا، پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، تم نے یہ بات اور کس کو بتائی ہے؟ میں نے کہا، کسی کو نہیں۔ میں نے امی سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کیسی ہی بات کیوں نہ ہو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ شاباش، تم بہت اچھے بیٹے ہو۔ دیکھو، خاص طور پر اپنی چچی کو نہ بتانا، اور وکیل صاحب جو ہمارے یہاں آتے ہیں ان کے سامنے تو بالکل ذکر نہ کرنا۔ چچا جان، میں وعدہ کرتا ہوں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کی کہانی اگلے ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب کے لیے خدا حافظ۔
ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں.